اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنت کی ایک ایسی خاص اور حسین و جمیل سواری جس کی رفتار بجلی سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ اس خاص سواری کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کے سب سے خاص اور محبوب ترین ذات کے لیے تخلیق فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، اس خاص سواری کا نام براق ہے۔ اس خاص سواری کو کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا، اور خاص سفر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے خاص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات تھی۔ پیارے دوستو، نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر کی سہانی اور نور بھری رات تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب اور سہانی رات تھی جس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پاتے ہی جنت میں داخل ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک حسین ایک دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جو سب سے الگ تھا اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے براق، تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تو اس براق نے عرض کی کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہے، تب سے میں ان کے عشق میں رو رہا ہوں، نہ جانے میری ملاقات ان سے کب ہوگی۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اس براق کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس براق کو اپنے ساتھ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک سے اس کے کمرے کی چھت کھلی اور حضرت جبریل علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نیند کی حالت میں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک بار پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بار حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے انور کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک سینے کو چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے بڑھ کر واپس اسی جگہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاص سواری کو پیش کیا گیا جو جنت سے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائی گئی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ یہ جانور گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہوتا ہے اور اس جانور کا رنگ نہایت ہی سفید تھا۔ یہ براق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر کیا گیا کہ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں پر نظر پڑتی وہاں پر اپنا قدم رکھتا۔ جب یہ براق بلندی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور جب یہ براق نیچے کی طرف اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور اس پر سواری کرنے والے کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو اس کے قریب تشریف لائے تو اس براق نے خوشی کے مارے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں پر پھیرا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟
خدائے ذوالجلال کی قسم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ بات سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر دی اور پرسکون ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ براق بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کا سفر طے کیا، اور ہر آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس رات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ پیارے دوستو، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے شب معراج کی رات یہ سفر طے کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اور آخر میں آپ سب سے التماس ہے کہ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کا اظہار ضرور کریں۔